قسم ہے کہ مشرق میں مغرب میں اللہ ہی اللہ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جدھر تو دیکھے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس منہ اس کا ہوگا، چہرہ اس کا ہوگا. جب ہر شے میں اسی کا نور، اسی کا ظہور، اسی کی طاقت دیکھے گا تو پھر اپنے میں کیا دیکھے گا؟ اپنے آپ کو چھوڑ دے گا، پھر اپنے میں بھی اسی کی طاقت، اسی کا جلوہ دیکھے گا. یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے، یہ صوفی کی شان ہے. اسلام عین تصوف ہے. قرآن کا ہی ایک نام اسلام ہے، اسلام کا ہی ایک نام قرآن ہے، اور تصوف قرآن ہی تصوف ہے. ذات پاک میں صفت کو گم کر دینا یہ تصوف ہے، یہ صوفی کی شان ہے، یہ اولیائی ہے، یہ انبیائی ہے. تصوف ہی ابتدا ہے اور تصوف ہی انتہا ہے. ایک کتا بیٹھ گیا غار کے دانے کے اوپر، اندر داخل نہیں ہوا، باہر بیٹھا ہے. اس نے جن میں اللہ کی صفتیں آ چکی تھیں ان کا ساتھ کر لیا تو اس میں ان ولیوں کی صفت آ گئی. اس نے بھی نہ کھایا نہ پیا نہ کوئی حاجت کی. 309 سال جس کیفیت میں وہ بیٹھے رہے اسی میں کتا بیٹھا رہا. یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفی کی صفت. اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. اللہ ہی رب بن کے ہر صفت پہ کنٹرولر ہے. صفت اور نہیں، موصوف اور نہیں. وہ موصوف ہی صفت کی شکل میں منظر عام پہ آیا تو سن لے کہ وہ تو ہی جنت بن گیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب جو میرا ہو کے بیٹھ گیا، مجھے مان کے بیٹھ گیا، پس وہ جنت ہے. اس کے قریب جو بیٹھ گیا وہ جنتی ہے. انسان اور رحمان یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی. انسان جسم کا نام ہے، بدن کا نام ہے، اور اس میں کار فرمائی رحمان کی طاقت ہے. اس جان کو عبرانی میں جن کہتے ہیں. جن کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ لوگوں کا وہم. اوپر لفظ ہے جان، نیچے دوسری زبان کے ترجمے اس کو کہہ دیا جن. سورج کی طرف منہ کر لیں تو آپ کے اندر سورج کی تپش آ جائے گی. تو جب اللہ کی طرف آپ کا منہ ہو جائے گا تو اللہ کی کیفیت بھی تیرے اندر آ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ غار میں ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، پھر مشرقوں میں مغربوں میں وہی جلوہ نما نظر آئے گا. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. ہر ایک میں اسی کی طاقت ہی آپ کو نظر آنی اور محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. سامعین، آج کا میرا موضوع تصوف ہے کہ تصوف کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. چونکہ یہ بہت سے لوگوں کی ہے، اندرون ملک بیرون ملک ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک ویڈیو تصوف پر بنا کر وائرل کریں تاکہ ہر ایک جو تصوف کا تشنا ہے اس کو پتہ چل سکے.
تو تصوف پر میں گفتگو کروں گا، تصوف اور اس کا تعارف۔ تصوف کو لوگوں نے اسلام سے، دین سے جدا کر رکھا ہے۔ میں ان کا یہ شائبہ، شک، بلیکھا نکالنا چاہتا ہوں کہ تصوف عین اسلام ہے۔ تصوف دین سے، اسلام سے جدا نہیں، یہ انفلوئنس نہیں ہوا کہ باہر سے آ کے یہ اسلام میں مخل ہوا ہو، داخل ہوا ہو، بلکہ تصوف ہی ابتدا ہے اور تصوف ہی انتہا ہے۔ باقی چیزیں اس کے نام میں ایڈ ہوئی ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقہ مالکی میں کہ جس نے علم پڑھا اور اس کی فقہ نہ سیکھی وہ زندیق ہے، گمراہ ہے، اور جس نے فقہ سیکھی اور اس کا تصوف نہ سیکھا وہ فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے۔ یعنی علم ہی فقہ ہے اور علم ہی تصوف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پوست کے ڈوڈوں میں سے افیم برآمد کی جاتی ہے، پھر اس سے چرس برآمد کی جاتی ہے، پھر اس سے ہیروئن جو اس کا جوہر ہوتا ہے وہ برآمد کی جاتی ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ علم الیقین کسی چیز کے بارے میں جاننا، علم حاصل کرنا، اور پھر اس کا عین الیقین کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور پھر اس کا حق الیقین کہ اس چیز میں گم ہو جانا۔ تیسری مثال ایسے ہی ہے جیسے گنا، اس سے رس نکالا گیا اور وہ رس لسی میں ڈال دیا گیا، ایک مشروب بنا کے اس کو پیا، یا شکر علم ہے اور اس کو دیکھ لینا عمل ہے، اور وہ شکر پانی میں گھول دیں تو اس کی اپنی ہستی نابود ہو جاتی ہے، شکر نظر نہیں آتی، وہ پانی میں گھل کر پانی کی شکل بن گئی۔ یہ حق الیقین ہے۔ تصوف علم کا، عمل کا ارک ہے۔ علم کو پایا، پھر علم کی انگریزی کر کے فقہ،
اور فقہ کی ارکریزی کر کے اس کا نام تصوف ہے۔ یہ ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اس کی ابتدا جب ایک چیز ملٹیفائی مکس ہو جاتی ہے، اس کا مرکب بن جاتا ہے، اس مرکب کی اجزاء ترکیبی کرنا، ہر ایک مرکب میں جو چیزیں شامل ہوئی ہیں ان کو الگ الگ کرنا، کلیریفیکیشن کرنا، اس کا نام تصوف ہے۔ جیسا کہ انسان اور رحمان یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ انسان جسم کا نام ہے، بدن کا نام ہے، اور اس میں کار فرمائی رحمان کی طاقت ہے۔ جیسا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، پیدا کیا، پیدا سے مراد کسی چیز کو نیستی سے ہستی میں لانا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز کسی اور شکل میں آلریڈی پہلے موجود ہے، اور اس کی اس شکل کو ایک نیا روپ دینا، نئی شکل دینا، اس کا نام پیدائش ہے۔ کہ ایک روپ سے دوسرے روپ کا ظاہر ہو جانا، مظہر۔ اب انسان چار چیزوں کا مرکب ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور وہ چاروں چیزیں پہلے موجود ہیں الگ الگ۔ اب ان چاروں کو اکٹھا کر دیا، ان کا صفوف بنا دیا، مرکب بنا دیا، تو اب چاروں کا ایک نام ہو گیا۔ بشر بھی کہتے ہیں، انسان بھی کہتے ہیں، بدن بھی کہتے ہیں، بندہ بھی کہتے ہیں، عبد بھی کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام بن گئے۔ اب یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزوں کو جب اکٹھا کیا، مرکب بنایا، صفوف بنایا، تو اس کا نام انسان پڑ گیا، بشر پڑ گیا۔ یہ یاد رکھنا کہ انسان کن چیزوں کا نام ہے۔ اس سے قبل یہ انسان کے معرض وجود میں مرکب بننے، چاروں چیزوں کا ایک وجود دھارنے سے پہلے فرمایا وَخَالَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اس سے پہلے جان کو بنایا، جان ظاہر کی، جان معرض وجود میں آئی۔ اس جان کو عبرانی میں جن کہتے ہیں۔ جن کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہ لوگوں کا وہم۔ اوپر لفظ ہے جان، نیچے دوسری زبان کے ترجمے اس کو کہہ دیا جن۔ جہاں بھی جن کا لفظ آئے اس سے مراد جان ہے، اور جہاں جان کا لفظ آئے اس سے مراد جن ہے، اور اس کی صفت ہے پوشیدہ۔ اب یہ جنات، ارواح، کوئی ایسا گھر نہیں
کوئی ایسا در نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جن نہ ہو، جان نہ ہو۔ وہ جسموں میں بھی ہے اور جسموں سے باہر بھی ہے، جسموں میں بھی پوشیدہ ہے اور باہر بھی ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا۔ تو یہ چیزیں الگ الگ جب مرکب بنی تو ایک پوشیدگی آ گئی۔ اب ظاہرہ طور پہ آپ پانی کو دیکھ رہے ہیں، آگ کو دیکھ رہے ہیں، ہوا کو دیکھ رہے ہیں، مٹی کو دیکھ رہے ہیں، روشنی کو دیکھ رہے ہیں، پانچوں چیز۔ جب مرکب بن گیا تو ان پانچوں میں سے کوئی بھی آپ کو علیحدہ نظر نہیں آ رہی، مکس ہو گئی۔ اب اس کی چھانٹی کرنی، اس کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا اور اپنے ہی گھر میں اپنے اندر دیکھنا، اس کا نام تصوف ہے۔ یہ صفتیں ہیں موصوف کی۔ موصوف ذات وحدہ لا شریک، شرک سے پاک، کسی چیز کی مکسیشن سے پاک ہستی ہے۔ اور یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا میں فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام حمدیں، صفتیں، شکلیں، صورتیں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ اگر اس کو کوئی نہ سمجھا یا اس کے معنی الٹ سمجھے تو یہ اس کے علم کا قصور ہے، اس کے جاننے کا قصور ہے۔ جو علم ہے، جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام صفتیں جو ہیں وہ ذات کی ہیں، ایک ہی طاقت کی ہیں، اور وہ طاقت رب بن کے ہر صفت پہ قابض ہے، متصرف ہے، اس کی تسخیر میں ہے۔ اللہ کی یہ صفت ربوبیت، الوہیت ہے کہ وہ رب بن کے ہر صفت پہ کنٹرولر ہے، سسٹینر ہے۔ جبکہ رب اور اللہ ذات جدا جدا نہیں ہے، کہ رب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ ہی رب بن کے ہر صفت پہ کنٹرولر ہے، قابض ہے، متصرف ہے۔ اور اللہ اور رب کی جن کو سمجھ نہیں لگی، جو یہ نہیں جان سکے کہ اللہ اور نہیں، رب اور نہیں، صفت اور نہیں، موصوف اور نہیں، وہ موصوف ہی صفت کی شکل میں منظر عام پہ آیا۔ اب سورت الحجرات میں اللہ رب العزت میں یہ شک نکالا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک تحقیق جن لوگوں نے کہا کہ رب ہی اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک تحقیق
کہ رب ہی اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ شخص جس نے یہ کہا اور وہ ثابت قدم ہو گیا، اس کے پرخچے اڑ گئے، جو کچھ بھی ہوا اس نے یہ انکار نہ کیا کہ رب اور اللہ میں فرق ہے، ثم استقام، ثابت قدم ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ رب کو ہی اللہ مان لیتا ہے، اللہ کو ہی رب مان لیتا ہے اور صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ ختم کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالی ذات جل مجدہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکات، کہ عالم ارواح، جس کو عالم ملکوت فرشتگان بھی کہتے ہیں، روح کا نام ہی فرشتہ ہے، فرشتے کا نام ہی روح ہے، ان میں جدائی نہیں ہے۔ تو وہ ایسا شخص جس نے رب کو اللہ مان لیا اور اس پہ قائم ہو کے بیٹھ گیا، خواہ وہ ٹبے پہ بیٹھ گیا، جھاڑ میں بیٹھ گیا، غار میں بیٹھ گیا، مسجد میں بیٹھ گیا، مندر میں بیٹھ گیا، کسی محب میں بیٹھ گیا، جہاں بھی کہیں وہ رب کو قائم کر کے مستقل مزاج ہو کر بیٹھ گیا، یہاں کسی وظیفے کا نام نہیں لکھا کہ ساتھ یہ وظیفہ بھی کیا، مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، رب کو اللہ مان لیا اور مان کے بیٹھ گیا، تو تتنزل علیہم الملائکات، اس کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، روحوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب وہ روحوں کا نزول ہوتا ہے عالم ملکوت کا، تو اس شخص کو وہ فرماتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزن، بھائی تو ٹبے پہ بیٹھا ہے، غار میں بیٹھا ہے، جھاڑ میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مندر میں بیٹھا ہے، اب تجھے کسی قسم کا خوف نہیں، یہ ڈر نہ کرنا کہ ادھر سے سانپ لڑ جائے گا یا شیر آ کے حملہ کرے گا یا کوئی شخصیت حملہ کرے گی، ہم تیرے محافظ بن کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تخافو ولا تحزن، خوف بھی نہیں کرنا اور غم بھی نہیں کرنا۔ خوف تو یہ ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، اور غم یہ ہے کہ تجھے یہ خطرہ ہو کہ صبح مجھے روٹی ملے گی یا نہ ملے گی، پانی ملے گا یا نہ ملے گا، میں تو غار میں بیٹھا ہوں، میں تو عبداللطیف بٹائی کی طرح بھٹ پہ بیٹھا ہوں، ٹبے پہ بیٹھا ہوں، میں تو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جھاڑ میں بیٹھا ہوں، اور یہ غم ہو کہ مجھے یہاں ملنے، کوئی کھانے پینے پہننے کو کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی آپ کو یہاں بیٹھے ملے گا، ہم لائیں گے۔ جو آپ کے تصرف میں، آپ کے تسخر میں آ چکے ہیں، یہ فرشتے اس شخص سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تو نے اللہ کو مان لیا اور رب کر کے مان لیا تو پھر اللہ کی فوج تیرے قریب آ جائے گی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوف بھی دور، غم بھی دور، اور جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا اللہ نے کہ میں تجھے جنتی بنا دوں گا، تو سن لے کہ وہ تو ہی جنت بن گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب جو میرا ہو کے بیٹھ گیا، مجھے مان کے بیٹھ گیا،
بس وہ جنت ہے، اس کے قریب جو بیٹھ گیا وہ جنتی ہے۔ منہاج جو نبی اینڈ پریکٹیکل ایگزامپلس، نبی کا طریقہ، راستہ، فیض اور اس کے عمل کی مثالیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورت کاف نمبر 18 میں اولیاء اللہ، صوفیاء اعظام کی مثال دی کہ دیکھو وہ اللہ کو مان کے اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کر کے بیٹھ گئے، لیٹ گئے غار میں۔ اللہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، اللہ کو حاجت نہیں، تو ایسے لوگ جو اللہ میں انڈیو مستغرق صبغت اللہ کا رنگ چڑھا کے اس غار میں لیٹ گئے، بیٹھ گئے، تو ان کی حاجتیں بھی ختم ہو گئیں۔ جیسے اللہ تبارک تعالی کی کیفیت ہے وہ صفات بھی ان میں پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو مان کے غار میں لیٹ گئے اور اللہ کی صفتیں ان میں آ گئیں جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں۔ میں نے سورت کا حوالہ دیا ہے، آیت کا حوالہ دیا ہے، آپ پڑھیں۔ اور ان کے قریب ایک کتا بیٹھ گیا غار کے دانے کے اوپر، اندر داخل نہیں ہوا، باہر بیٹھا ہے۔ اس نے جن میں اللہ کی صفتیں آ چکی تھیں ان کا ساتھ کر لیا تو اس میں ان ولیوں کی صفت آ گئی۔ اس نے بھی نہ کھایا، نہ پیا، نہ کوئی حاجت کی۔ 309 سال جس کیفیت میں وہ بیٹھے رہے اسی میں کتا بیٹھا رہا۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفی کی صفت، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اللہ کی کیفیات پیدا ہو جانی۔ اور یہ اسلام میں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز میں تو ایسے کھڑا ہو، ایسے پڑھ کہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو مجھے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب برف کی طرف منہ کر لیں تو تھوڑی دیر کے بعد برف کی ٹھنڈک آپ کے اندر آ جائے گی۔ سورج کی طرف منہ کر لیں تو آپ کے اندر سورج کی تپش آ جائے گی۔ تو جب اللہ کی طرف آپ کا منہ ہو جائے گا تو اللہ کی کیفیت بھی تیرے اندر آ جائے گی۔ کیا وہ سورج سے کم ہے؟ برف سے کم ہے؟ وہ تو اس کی صفتیں ہیں۔ جب صفت کی کیفیت تیرے اندر آ سکتی ہے تو موصوف کی کیوں نہیں آ سکتی؟ اور یہاں تک اللہ کو پیار ہوا، قرب ہوا، اپنے آپ سمجھا کہ یہ میرا ہی پیکر ہے، میری ہی صفت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بدلنا شروع کر دی۔ اگر وہ لوگ وہ صفات دائیں طرف ہے تو بائیں طرف کر دیتے ہیں، بائیں طرف ہے تو دائیں، لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ۔ اللہ تبارک تعالیٰ غار میں ان کی کروٹیں بدلتے ہیں۔
ایسا اللہ کا قرب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ جو مجھے مان لے، بات ہے ماننے کی، پڑھنے کی نہیں، اگر پڑھا سمجھانا گمراہی ہے، اور سمجھا اور اس میں گم نہ ہوا، تصوف کے معنی ہے گم ہو جانا، رنگ میں رنگ ہو جانا، یہ تیسری ڈگری ہے۔ پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، فقہ انڈرسٹینڈنگ آف دی نال، اور سمجھ کے پھر شکر کی طرح پانی میں گھل جانا کہ شکر پانی سے علیحدہ نہ رہ جائے، پھر اس طرح تو اس صفت موصوف میں گھل جائے کہ جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ پھر ایسا ہو جائے، اس کا نام تصوف ہے، اس کا نام طریقہ صوفیہ ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا حدیث قدسی کہ جو میرا مقرب ہو جاتا ہے، مجھے مان لیتا ہے، تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ حرکات و سکنات کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پھر وہ نہیں رہتا، وہاں میں آ جاتا ہوں۔ ماننا، اب ماننا جو ہے ایک مسلمانی کا طریقہ ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں، ایک مومنیت کا طریقہ ہے جس کو مومن کہتے ہیں، اور مومن کا ہی دوسرا نام صوفی ہے، فقہ کا ہی دوسرا نام تصوف ہے، فقیہ کا ہی نام صوفی ہے، مومن کا نام صوفی ہے۔ جو مومن کو دیکھ لے، مومن کا دیدار اللہ کا دیدار ہے، ولی کامل کا دیدار اللہ کا دیدار ہے۔ جیسا کہ محقق، مدبر، مفکر، سن آف دی اسکالر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، ہر کے پیرو ذات حقرا یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ پھر وہ اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کے رنگ میں فرق نہیں رہتا۔ یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ یہ پڑھنے سے نہیں ہوتی، ساری زندگی پڑھتا رہے، یہ ماننے سے ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ پڑھتے رہے، مولانا روم 46 سال پڑھتے رہے، مانا نہ، ماننا کیا ہے؟ ماننا یہ ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ایسا تو اس کے نام میں گم ہو کہ تیری ہستی نہ رہے، تو غائب ہو جائے، اس میں گم ہو جائے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہاں تک کہ تجھے تیرا نہ یاد نہ رہے، تیرا بدن نہ یاد رہے، تیری ہوش نہ رہے، اسی میں گم ہو جا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، پھر مشرقوں میں مغربوں میں وہی جلوہ نما نظر آئے گا۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔
حتیٰ کہ فاتخذہ وکیلا، پس کہہ سے لے کے مہ تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ہر ایک میں اسی کی طاقت ہی آپ کو نظر آنی اور محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ ایسا جبکہ ایک ذرے ذرے میں اس کو دیکھو گے، محسوس کرو گے، تو پھر اپنے آپ میں اور کچھ دیکھو گے، پھر پہچان ہو جائے گی کہ میں نہیں، یہاں بھی اسی کی کار فرمائی ہے۔